السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں پاناما کیس میں بڑھتا ہوا سیاسی تناؤ. کیا پی ٹی آئی عدالتی فیصلے کا انتظار کرے گی یا ملک ایک بار پھر دھرنے کی طرف جا رہا ہے؟ دوسرے حصے میں بات ہوگی 2 دن پہلے پیش آنے والے المناک طیارہ حادثے کے بعد میڈیا پر جاری قیاس آرائیوں کی. اور آخر میں عزیز آباد میں کشیدگی، ایم کیو ایم لنڈن کے کارکن پھر گرفتار. جناب جو مجھے بات سمجھ نہیں آئی وہ ایک اینکر صاحب نے ایک صحافی صاحب نے فرمایا کہ ونٹر بریک ہو گئی ہے، سردیوں کی چھٹیاں آ گئی ہیں، جج صاحبان چلے گئے ہیں، لیکن کچھ جو میڈیا چینلز ہیں جو ابھی بھی پیناما کھیل رہے ہیں ان کی کبھی چھٹیاں نہیں ہوتی اور وہ ابھی بھی بات کر رہے ہیں. تو جناب آپ بھی اب اس میں اب تھوڑا سا وقفہ دیں اور پھر وہ شو ریزیوم ہوگا جنوری. ہم نے آج ایشو لے لیا. مجھے اصل میں یہ جو آج کی جو پروسیڈنگز ہیں نا، اس سے جو پہلے پروسیڈنگز ہوئی تھی میرا خیال ہے غالباً بدھ کو ہوئی تھی شاید، اس میں سپریم کورٹ گیا اور میں وہ جو ڈائس ہے جہاں پر کھڑے ہو کے وہ بات کرتے ہیں پولیٹیشنز، وہاں پر میں نے طلال چودھری صاحب کو جو مسلم لیگ نون کے ایم این اے ہیں ان کو بولتے ہوئے سنا. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ نومبر کے مہینے میں عمران خان جو ہیں وہ سیاسی یتیم ہو گئے ہیں. یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ ورڈز ہیں، میرے نہیں ہیں یہ ورڈز، یہ ان کے ورڈز ہیں. تو مجھے مطلب زیادہ مشکل نہیں پیش آئی کہ وہ کس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے تھے. میرا خیال ہے غالباً جنرل راحیل شریف کی ریٹائرمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ. اور اب تو وہ مسلم لیگ کے لیڈرز جو ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، آف دی ریکارڈ ہی کر رہے ہیں کہ جب یہ لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی تو عمران خان کی ایک میٹنگ ہوئی، ایک انکاؤنٹر ہوا بھی ہے جنرل راحیل شریف صاحب. جناب یہ اب پھر اب کنسپیریسی کی نہیں میں نے یہ مسلم لیگ کے لوگ بات تاریخی میں جو ملاقاتیں ہوتی ہیں آپ بات کر لیں. میں کچھ اور بات کروں گا، جو میرا پوائنٹ ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن میں یہ تمہید باندھ رہا ہوں کہ مسلم لیگ کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ راحیل شریف صاحب کا پشاور کے ہیلی پیڈ پہ ایک انکاؤنٹر ہوا تھا. پشاور کے ایک ہیلی پیڈ پہ چلیں اچھا وہ انکاؤنٹر ہوا تھا. لیکن دیکھیں نا اب جو صورتحال بن رہی ہے نا کہ سپریم کورٹ نے شروع سے جب سے یہ پروسیڈنگز شروع ہوئی تھی اس وقت سے تھوڑا سا ریلکٹنس انہوں نے شو کی تھی اس کیس کو ڈیل کرنے. اب تو وہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ اب وہ 80 چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ سردیوں کی چھٹیوں کے بعد 80 ہیئرنگ ہوگی اس کی. اور ہیئرنگ میں میں جو میرا پوائنٹ تھا نا ان ساری باتوں کو کرنے کا میرا پوائنٹ یہ تھا، دیکھیں پاکستان کی تاریخ ہے کہ جوڈیشل اور ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے بیوروکریسی نے، ملٹری نے، انٹیلیجنس ایجنسیز نے، جوڈیشری نے پاپولر پولیٹیکل لیڈرز کا راستہ روکا ہے کہ وہ پالیٹکس نہ کر سکیں. آپ نے سپریم کورٹ کے ذریعے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دلوا دی. ذوالفقار علی بھٹو 35 سال گزر گئے، ذوالفقار علی بھٹو آج بھی پاپولر پالیٹکس میں زندہ ہے، اس کا نام زندہ ہے، ابھی تک زندہ ہے. حسین شہید سہروردی پاکستان کے پرائم منسٹر تھے، کو سے میرا خیال ہے فیروز خان نون سے پہلے پرائم منسٹر. تو اب کیا کہہ رہے ہیں جناب؟ نہیں حسین شہید سہروردی کو بھی ایبڈو کے ذریعے ڈسکوالیفائی کروایا تھا، اور وہ جب تک زندہ رہے بنگال کے پاپولر پولیٹیشین کے طور پہ زندہ رہے، بنگال کے پاپولر پولیٹیشین. تو آپ کہہ رہے ہیں باقی اداروں کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے؟ نہیں، مشرف صاحب نے بے نواز شریف صاحب کو ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ ان کو پالیٹکس پار کر دیں، نہیں کر سکے. وہ سب کو اب نظر آ رہا ہے کہ تو اس سب سے سبق کیا سیکھیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملٹری کمانڈرز کو، اسپائی ماسٹرز کو اور ججز کو اس بزنس میں نہیں آنا چاہیے کہ وہ پاپولر پولیٹیشنز کا راستہ روکیں، پالیٹکس کرنے سے ان کے لیے روڈ بلاکس کریٹ کریں. تو کون راستے میں آئے؟ یوسف رضا گیلانی ایک پرائم منسٹر تھے. نہیں جناب راستے میں راستے میں بتا رہا ہوں نا کون آیا، میں بتا رہا ہوں. یوسف رضا گیلانی ایک پرائم منسٹر تھے. ان کو ایک ایسے انونٹڈ میکنزم کے ذریعے ڈسکوالیفائی کیا گیا جس کا کانسٹیٹیوشن میں کوئی گنجائش نہیں ہے. کانسٹیٹیوشن میں پرائم منسٹر کو ہٹانے کے لیے کلیئر میکنزم ہے، نو کانفیڈنس موو لائیں، میجورٹی اکٹھی کریں، پرائم منسٹر کو کک آؤٹ کریں. چلیں ان کو بھی ہٹا دیا آپ نے. سہروردی صاحب کی مثال دی، بتائیے. آپ نے ایک انوینٹ کیا میکنزم. جی ٹھیک ہو گیا، آگے بتائیں. میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جو ہے نا اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے پرائم منسٹر کی، 5 سال انتظار کریں، اس کو بتائیں، سارے لوگوں کو
لوگوں پاپولرس کو بتائیں کہ جناب یہ کرپٹ دنیا کا سب سے کرپٹ پرائم منسٹر نواز شریف ہے, اس کو 2018 میں شکست دے دیں. عمران خان صاحب دعویٰ کرتے ہیں نا کہ وہ سب سے عوام کو ووٹ کے ذریعے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس کو آنا چاہیے کس کو نہیں آنا چاہیے. پاکستان کے سب سے پاپولر پالیٹیشین ہیں, انہیں نواز شریف صاحب کو 2018 کے انتخابات میں ایک عبرتناک شکست دینی چاہیے. چلیں بالکل ٹھیک, اور ان کی اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے گی. میں آپ کی بات جس طرح پیپلز پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی 2013 میں ہوئی, جس طرح 2008 میں پی ایم ایل کیو کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اس طرح ججز, اسپائی ماسٹرز اور ملٹری کمانڈرز کرنی چاہیے. میں آپ کی ساری بات سمجھ گیا, لیکن مجھے تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک انتہا سے دوسری انتہا پہ کیوں چلے جاتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جی یوسف رضا گیلانی صاحب کو اس میکنزم کے ذریعے نہیں ہٹانا چاہیے تھا, بھٹو صاحب اور سہراوردی صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور باقی اداروں کے ذریعے زیادتی ہوئی, احتساب کے نعرے کے ذریعے زیادتی ہوئی, تو وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن آپ ایک عام دفتر چلے جائیں تو وہاں انٹری لیول جو چپڑاسی ہوتا ہے اس پہ بھی کچھ قاعدے قوانین لگتے ہیں, اس پہ بھی کچھ بیس لائن کوالیفیکیشنز ہوتی ہیں. لیکن جو آپ کے رکن قومی اسمبلی ہیں یا جو آپ کے بڑے بڑے قومی عہدوں پہ فائز ہیں, ان پہ آپ نہ کوئی کوالیفیکیشن ڈالتے ہیں. جب صدر زرداری کی بات آتی ہے تو آپ امیونٹی کی بات کرتے ہیں, جب کسی اور کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی 5 سال میں آپ کو مل جائے گا. ایسی بات نہیں ہے جناب. بات یہ ہے ان میں سے کہ آپ کسی کو امیونٹی حاصل نہیں ہونی چاہیے. کچھ چلیں بات تو کرنے تھے نا, آپ نے بات کی, اس میں کچھ میکنزمز کو آپ کو پھر بھی ان کی ضرورت ہے. آپ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ جب آدمی ووٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کافلی کے ساتھ نہیں چلوں گا اور 2008 میں کافلی کا صفایا ہوتا ہے, تو اس سے بڑا فیصلہ, اس سے بڑا ریفرینڈم آپ کر نہیں سکتے. لیکن آپ کو پھر بھی ان اداروں کی ضرورت ہے جو حاضر سروس یا حکومت وقت یا جو انکمبنسی کے جو لوگ ہیں اس پہ بھی جناب کچھ قاعدے کچھ قوانین لگتے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی انتظار کریں 5 سال انتظار کریں. لوگوں کے ذریعے اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی جن کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا, نہیں یہ تو آپ کون ہوتے ہیں جی جو کہنے والے کہ جی کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا ہونا چاہیے اکراس دا بورڈ کریں. آپ میں کہتا ہوں, لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ کسی کی نہیں ہونی چاہیے, ہر 5 سال کی اس پہ ہونی چاہیے. 5 سال کی اتنی بڑی اکاؤنٹیبلٹی ہے وہ, غلط بات کہ پرائم منسٹر کو کک آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے میں ان 5 سال پوری پولیٹیکل پارٹی کو کک آؤٹ کر سکتے ہیں جس نے کرپشن کی ہے, جس نے بدعنوانی کی ہے, جس نے نااہلی کی ہے اس کو. اور یہ کورٹ, میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اگر آپ اس ایگزیکٹو آرڈر اور جوڈیشل آرڈر کے ذریعے جو اکاؤنٹیبلٹی آپ کرتے ہیں, آپ نے بھٹو کی اکاؤنٹیبلٹی کی نا, لیکن بھٹو کو آپ پاکستان کی پالیٹکس سے آؤٹ نہیں کر سکتے. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. آپ دیکھیں ورسٹ کیس سینیریو نواز شریف کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں, لیکن وہ پھر بھی اس ملک کی پالیٹکس میں رول پلے کرتا رہے گا پوسٹ ڈسکوالیفیکیشن بھی. سب سے بہتر اکاؤنٹیبلٹی یہ ہوگی کہ اس کو آپ ڈیفیٹ کریں الیکشنز میں, آپ کہہ چکے ہیں 2018 میں ڈیفیٹ کر کے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. لیکن ووٹ جب آپ کو پڑتا ہے تو وہ ایک آپ کو مینڈیٹ ملتا ہے کہ آپ اختیار سنبھالیں, لائسنس نہیں ملتا کہ آپ جو کچھ مرضی کریں 5 سال بعد دیکھی جائے گی. ایسی بات نہیں ہے. خیر اگر ہم اب اس پہ آ جائیں کہ جو ہو رہا ہے, آپ کو جو اب حالات نظر آ رہے ہیں جناب, ایک میں جو کئی بار کہتا ہوں کہ طویل صحافتی تجربہ رکھتے ہیں, اب اس پہ بھی اپنی تجزیہ والی اب آپ نظر اس کی طرف لے کے آئیں کہ بات جب کمیشن کی ہو رہی ہے, آپ اگر تاریخ میں جائیں تو کمیشن آپ نے کیا 53 کے بعد, کمیشن آپ نے کیا جنگ کے بعد, حمود الرحمان کمیشن رپورٹ, جنرل ضیاء صاحب کا جو ہوائی حادثہ ہوا تھا تو شفیع الرحمان صاحب کا کمیشن بنا, پیٹ کا کمیشن بنا, ایبٹ آباد کا کمیشن بنا. اس سب میں آپ کو کامن ٹرینڈ کیا نظر آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اس کے بعد اگر کمیشن کی چاہے ریکمنڈیشنز بھی ہوں, کبھی کبھی تو ریکمنڈیشنز ہوتی بھی نہیں تھیں, تو ان پر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. تو وہ جو سب لوگ جو ابھی کمیشن کی بات کر رہے ہیں یا کمیشن کی تنقید کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمیشن کو بننا بھی ہے تو وہ اس طرح کا کمیشن ہو جو با اختیار ہو اور خود مختار بھی ہو, اور ایک ایسا کمیشن ہو جو ہم نے اپنی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ اس کی ریکمنڈیشنز پر عمل بھی ہو. میرا خیال ہے گڈ لاز ول کم آؤٹ اگر آپ ایک سسٹینڈ پولیٹیکل پروسیس اس ملک میں جاری رہنے دیں گے. جناب آپ اس وہی بات کر رہے ہیں, میں اب ادھر آ گیا ہوں. میں آپ کی گڈ لا کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کمیشن کی بات کر رہے ہیں نا. کمیشن, نیب, یہ سب ادارے اس وقت اچھا کام کریں گے جب اس ملک میں ایک سسٹینڈ پولیٹیکل پروسیس ہوگا. چلیں جب سپائی ماسٹرز, ملٹری کمانڈرز اور ججز بالکل صحیح ڈسرپٹ کرتے رہیں گے پولیٹیکل پروسیس کو,
کبھی گڈ لاس بعد نہیں آئیں گے, کبھی ادارے کام نہیں آئیں گے. اور اس میں بھی ایک بیچ والا راستہ پھر بھی ڈھونڈا جا سکتا ہے کہ آپ کے جو سویلین ادارے ہیں وہ تھوڑا سا کام دکھانا شروع کر دیں. خیر اس پہ بات کریں گے, اور جو انتہائی اندوناک سانحہ ہوا تھا حویلیاں کے قریب, اس پہ بھی بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جیسے آپ نے دیکھا حویلیاں کے قریب یہ اندوناک سانحہ ہوا, لیکن جناب جب اس کے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میڈیا نے جو کردار ادا کیا ہے میڈیا کا بڑا, اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کرنی چاہیے. آپ نے جس طرح وہ نصرت جاوید صاحب کا کالم آپ ضرور پڑھتے ہوں گے, انہوں نے میرے خیال سے قابل توجہ بات کی کہ ٹیلی ویژن کی پہنچ ایسی ہے کہ وہ گھر کا ایک رکن بن جاتا ہے, لیکن بحیثیت ایک گھر کا رکن جب آپ کوئی بری خبر سناتے ہیں تو اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. لیکن آپ کے جو ٹی وی اینکر ہیں وہ ان آداب سے کافی دیر تک غافل تھے اور غافل رہے ہیں. مجھے وہ ایک ایکسپرٹ کی میری بات ہو رہی تھی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو کریش کے بعد کی انویسٹیگیشنز ہوتی ہیں نا, اس کا بنیادی مقصد کسی کو بلیم کرنا نہیں ہوتا. بنیادی مقصد مطلب یہ بھی بہرحال آپ بلیم تو کریں گے, کسی کو بتائیں گے کہ کس کی غلطی ہے, لیکن بہرحال بنیادی مقصد نہیں ہوتا. بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ آپ کریش کے یا ایکسیڈنٹ کے کازز کو آئیڈینٹیفائی کر لیں. بالکل ٹھیک. اور آپ پھر ڈسیمنیٹ کر دیں اس کو, آپ پھیلا دیں اس کو. نہیں, لیکن آپ نے کوئی ڈسیمنیشن تو دیکھی نہیں. آپ نے تو صرف یہی دیکھا کہ جو نہیں, آپ کو تو وہ آپ نے دے بار 4.5 ہو رہا ہے کہ جی اس کی غلطی ہے, اس کی غلطی ہے, اس نے یہ غلطی کر دی, اس نے وہ غلطی کر دی. وہ غلطی بھائی آپ ابھی انویسٹیگیشن تو ہونے دو, اس کے بعد کازز آئیڈینٹیفائی ہونے دو, تاکہ آپ کی انسٹیٹیوشنل نالج میں آ جائے کہ اس غلطی کی وجہ سے کریش ہوا تھا اور آئندہ یہ غلطی نہیں دہرانی. لیکن اس سے پہلے کہ وہ انسٹیٹیوشنل اس پہ آ جائیں, نالج پہ آ جائیں, آپ نے تو بہت تعمیری باتیں کر دیں, وہ اس تک تو پہنچ ہی نہیں پائے. وہ پہلے انہوں نے جی کچھ گرافکس کے ذریعے جس طرح کے انہوں نے الفاظ کا انتخاب کیا تھا وہ ہی اتنے زیادہ قابل مذمت تھے کہ جی اتنے بڑے سانحے کے متعلق آپ یہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور ایک اور بھی انہوں نے جو اچھی بات کی تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ قدرتی آفات کے متعلق رپورٹ کرتے ہیں تو اگر آپ کا مقصد دل ہلانا بھی ہے, وہ لوگوں کو مایوس کرنا, لوگوں کو بیزار کرنا نہیں ہے. آپ کے دیکھیں نا ویژولز چل رہے ہیں جی, جو اٹ سیلف بہت بھاری ہیں. جی, آپ کو ایڈجیکٹیوز یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خیر حلوے کا لفظ یوز کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, اس طرح کے الفاظ. خیر ہمارے ساتھ ہیں اسی موضوع پہ ڈاکٹر ولی مغنی صاحب ہیں, ایوییشن ایکسپرٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب ویلکم. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب اس سانحے کے متعلق انتہائی غیر ذمہ دارانہ گفتگو ہو رہی ہے, آپ نے بھی سنی ہوگی. کن فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے جب اس طرح کا ہوائی حادثہ ہو؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہر قسم کی باتیں کرتے ہیں جب کبھی بھی کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے. جی, اور اس میں مین چیز یہ ہے کہ یہ ایک ایکسائٹنگ اور انٹرسٹنگ ڈسکشن شروع ہو جاتی ہے. جی, جس کو بھی تھوڑا بہت کچھ پتا ہوتا ہے ایویشن کے بارے میں وہ اپنی رائے پیش کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب تک آپ کو پوری اطلاع نہ ہو, اور انویسٹیگیشن کے لیے ایک پورا ایک بورڈ بنا ہوا ہے SID, اور وہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ڈٹرمن کریں کہ آیا کہ کیا ہوا اور کس طریقے سے اس کو آئندہ کے لیے ایوائڈ کیا جا سکتا ہے. دیٹ از دی مین پرپز آف سچ انویسٹیگیشن. جو ہونا تھا تو وہ ہو گیا. بیسیکلی اس میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ دو چیزیں ڈٹرمن کی جاتی ہیں کہ آیا کہ یہ میکینیکل فیلئر یا مینٹیننس فیکٹر تھا یا ہیومن فیکٹر تھا. دونوں میں سے ایک پرائمری ہوتا ہے, دوسرا سیکنڈری نارملی ہوتا ہے. اگر مینٹیننس فیکٹر ہے تو اس میں اوائڈیبل ہے یا ان اوائڈیبل ہے, اور اگر ہیومن فیکٹر ہے تو اس میں بھی اوائڈیبل ہے یا ان اوائڈیبل ہے. یہ بیسیکلی پروسیجر ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد ان کا
ایمرجنسی ہینڈلنگ اور ایمرجنسی رسپانس کی چیک لسٹ ہیں, پروسیسز ہیں, وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے یہ ڈٹرمن کرتے ہیں. سو قبل از وقت کہنا کہ یہ کیا ہوا ہوگا, یہ کرنا بھی نہیں چاہیے, بتانا بھی نہیں چاہیے اس طریقے سے, اور یہ عام طور پہ غلط ہوتا ہے. بلکہ اگر آپ کو یہ بھی میں بتاتا ہوں, بہت سارے میں نے ایکسیڈنٹ کی انویسٹیگیشن کے ساتھ انوالوڈ رہا ہوں. اس میں ہوتا یہی ہے کہ جو آپ کی آئی وٹنسز ہیں, وہ آئی وٹنسز جو بھی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں وہ انویریبلی 99% انکریکٹ ہوتی ہیں. بالکل یہ کیوں ہوتی ہیں یہ بعد میں ڈسکس کیا جائے گا, لیکن دس از اے فیکٹ. اچھا یہ سر یہ بتائیے گا کہ ہم بہت پڑھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ جو سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ ہے جو انویسٹیگیٹ کرتا ہے اس کو, وہ پاکستان کے حوالے سے, پاکستان کی انسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے اس کے حوالے سے کوئی انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن کے طور پہ ابھی تک ایمرج نہیں کر سکا. اس کی کوئی فیکٹرز آپ بتا سکتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں کہ کیوں نہیں کر سکا؟ میں بالکل بتا سکتا ہوں. سب میں پہلی بات یہ ہے کہ یہ نیشنل ایویشن پالیسی 2015 کی جو ہوئی تھی, اور اس میں میں ڈائریکٹلی انوالو تھا. یہ ایک میجر پوائنٹ تھا جو کہ دنیا میں کہیں پہ بھی سول ایویشن کا ایک ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا, وہ ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ, جس طرح NTSB ہے وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کرتا ہے. اگر یہ سول ایویشن کا ڈپارٹمنٹ ہوگا اور کوئی انویسٹیگیشن ہوگی جس میں سول ایویشن کو بلیم کرنا ہو, یا انہوں نے اپنے پروسیجرز یا اپنے ریگولیٹرز کو اور انسپیکٹرز کو صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا, یا پھر کوئی شارٹ کمنگز ہیں, تو وہ نیچرلی کور کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ اسی ادارے کے حصہ ہوتے ہیں, اور ان کی جو اینول رپورٹس ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے اسی ادارے کے جو باسز ہوں گے وہی لکھتے ہیں. سو اس دفعہ انہوں نے یہ کیا کہ یہ اس کو ہٹا کر کے سول ایویشن سے ڈائریکٹلی انڈر منسٹری آف ڈیفینس وہاں پہ انہوں نے منسٹری آف ایویشن انہوں نے اس کو کر دیا ہے, اور اب وہ انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کر رہا ہے. تو ہوپ فلی یہ پہلی انویسٹیگیشن ہوگی, میجر انویسٹیگیشن, جو کہ انڈیپینڈنٹلی SIT کرے گی. تو ہوپ فلی امید یہ کی جاتی ہے کہ صحیح حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب اب کیونکہ ہم اسی موضوع پہ ہیں, پشاور ہائی کورٹ کا ایک آرڈر آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو SIB ہے اس کو کچھ انٹرنیشنل ایویشن کے جو رولز ہیں اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے اور بالکل انڈیپینڈنٹ ہو جانا چاہیے, لیکن آج تک وہ جو آرڈر ہے اس پہ شاید عمل نہیں ہو پایا. کیا ایسا ہے؟ نہیں, یہ نئی پالیسی کے تحت یہ اسی طرح کیا گیا ہے. ٹھیک, یہ اب ان کو انڈیپینڈنٹ ہی کیا گیا ہے. اب وہ امپلیمنٹیشن میں اگر کوئی گلچز آ رہے ہیں یا ہول ہارٹیڈ امپلیمنٹیشن نہیں ہے تو میں نہیں کہہ سکتا, لیکن انٹینٹ یہی ہے اور ان کو اسی طرح الگ کرنا ہے, اور یہ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا وقت دینے کا. اچھا یار یہ دیکھیں نا, پاکستان کے پاس بھی ریسورسز کم ہیں, اور یہ ایک ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ سیفٹی انویسٹیگیشن بورڈ کے نہ بننے کے یا انڈیپینڈنٹ طور پہ ایوالو نہ کرنے کے ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کو بہت سے ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے, اور پاکستان کے پاس ریسورسز بہرحال نہیں ہیں. لیکن دیکھیں نا, یہ یونائٹڈ نیشنز نے یہ بات نوٹ کی تھی کہ انڈیا, بنگلہ دیش, سری لنکا, پاکستان, ان سب کے پاس انڈیپینڈنٹ بورڈز نہیں ہیں جو ایکسیڈنٹس کو انویسٹیگیٹ کر سکیں. لیکن اس سب کے باوجود PIA دنیا میں ایک نمونہ بن چکا ہے. اس پہ بات کرتے رہیں گے وقفے کے بعد, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی حویلیاں کے قریب ایک انتہائی اندوناک سانحہ کی, اور وہ میں بات کمپلیٹ کر لوں یونائٹڈ نیشنز کہ یونائٹڈ نیشنز نے پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش اور سری لنکا اور افغانستان کو کہا کہ آپ اپنے ریسورسز جو ہے نا وہ پول کر لیں اور ایک ایسی باڈی بنا لیں جوائنٹلی سارے ملک مل کے جو ایئر ایکسیڈنٹس کو اور ایئر کریشز کو انویسٹیگیٹ کرے. ٹھیک, تو اس کو ریسورسز بھی آپ کے پول ہو جائیں گے, آپ کی ایک افیکٹو باڈی بھی بن جائے گی. اس پہ ہندوستان پاکستان نے کبھی ماننا ہی نہیں تھا. انڈیا پاکستان کی لڑائی اور مار کٹائی, اور انہوں نے کہا جی ہم تو مانتا ہی نہیں. جو سارک میں ہوا وہ یہاں ہو گیا, جو ہر جگہ ہوا وہ یہاں ہو گیا. لیکن جب ہم PIA کی بات کرتے ہیں, اب یہ آپ نے تمام ممالک کا ایک حوالہ دیا, تو وہ ایک ساری دنیا میں ایک مثال کے طور پہ سمجھی جاتی ہے کہ جی یہ ایک آؤٹ لائر ہے,
یہ وہ پیارا آؤٹ لائر ہے، اگر اس کو آپ ایتھیوپین ایئر لائنز وغیرہ کے ساتھ بھی ملا دیں، جو کنسسٹنٹ اپنی تاریخ کے تھرو آؤٹ آپ کو دکھاتی ہے کہ اس میں حادثے بھی زیادہ ہوئے ہیں. اس میں آپ اگر اس کو ساتھ میں ایمریٹس کا بھی کمپیریزن لے لیں جس میں صرف ایک ہوائی حادثہ ہوا ہے اور اس میں بھی اللہ کے فضل سے کوئی جانیں نہیں گئیں. تو پی آئی اے کچھ تو غلط کر رہا ہے. جب بھی پی آئی اے خبر میں ہوتا ہے تو جی پتہ چلتا ہے کہ جی جو وہ باتھ روم تھے وہ بند ہو گئے، یا جو آپ کا وہ تھا ٹیک آف تھا اس میں کچھ ایشوز آ گئے، یا جو آپ کے پائلٹس تھے وہ کچھ نشے کی حالت میں تھے، شاید خیر کہنا نہیں چاہیے، لیکن پی آئی اے ہمیشہ انہی وجوہات سے خبروں میں پایا جاتا ہے. تو وہ کیوں ہیں؟ تو جب آپ اس پہ آتے ہیں پی آئی اے کے بارے میں، جب آپ آتے ہیں اس کی طرف آتے ہیں تو کچھ احتساب، کچھ بیٹھ کے کچھ انڈیکیٹرز نکالنا، یہ کہنا کہ جی آپ کے جو پائلٹس ہیں جب اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے کہ جی پائلٹس ہی ذمہ دار ہیں اور پائلٹس کو ہم ہی کہیں گے کہ جی ان کو ہی ٹھہرائیں آپ کیونکہ ان کی سزا نہیں ہو سکتی، یہ سلسلہ چل نہیں سکتا کیونکہ اب جانے جا رہی ہیں. یہ ابھی بہت ارلی سٹیج پہ ہے کہ آپ انویسٹیگیشنز ابھی شروع بھی نہیں ہوئی، ابتدا بھی نہیں ہوئی اور آپ بلیم گیم شروع کر دیں. میرا خیال ہے یہ نامناسب بات ہے. میں آپ کو ایک تھوڑا سا پروسیجرل بات بتاتا ہوں اس واقعے کی رپورٹنگ کے حوالے سے کہ دیکھیں جو ایڈیٹر کا ادارہ ہوتا ہے نا کسی بھی اخبار میں یا میگزین میں یا ٹیلی ویژن میں، وہ فلٹر کا کام کرتا ہے. مطلب اخبار کے ڈیسک پہ نا، نیوز ڈیسک پہ سینکڑوں طرح کی انفارمیشن آ رہی ہے. جناب یہ پرانے زمانے کے ایڈیٹر ہیں، اب کوئی فلٹر نہیں، اب تو کہتے ہیں کہ جی آپ مسالہ ڈالیں، اب تو کہتے ہیں کہ جی آپ گرافکس الٹا کریں. ساری دنیا کا پروسیجر میں آپ کو بتا رہا ہوں. چلیں وہ دنیا کا پروسیجر یہاں نہیں لاگو ہوتا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں نہیں ہوتا. کہ آپ نے فلٹر کا کام کرنا ہے، را انفارمیشن اپنے ریڈر کو یا اپنے ویور کو نہیں دینا. جناب آپ کے جتنے بھی چینل تھے ان کا جو کردار تھا وہ جب گرافکس کو الٹا کر رہے تھے کہ ایک جہاز ٹیک آف کر رہے تو وہ نوز ڈائیو کر رہا ہے، وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے تھے آتی ہے آپ فلٹر کرتے ہیں، نہیں تو آپ پروسیس کر کے انفارمیشن اپنے ریڈر کو یا اپنے ویور تک تو وہ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ میرا خیال ہے ادارہ جو ہے کمرشلائزیشن بہت زیادہ ہے. بالکل ہے. اور کمرشلائزیشن ماڈل جو ہے آپ کا وہ یہ ہے کہ ایڈیٹر کا ادارہ ویک ہو رہا ہے جی، اور کمرشلائزیشن از اوور کمنگ دا انسٹیٹیوشن. وہ اور ہو بھی ہر جگہ رہا ہے، لیکن اگر اس میں پرابلم پتہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کمرشل بیسس پہ ایڈیٹوریل ڈیسیژنز کر رہے ہوتے ہیں نا تو پھر یہی ہوتا ہے کہ آپ طیارے کو الٹا اڑتا ہوا دکھاتے ہیں اور آپ جو گریوڈ فیملیز ہیں ان کے گھر جا کے تماشے کرتے ہیں. آپ تماشے نہ کریں. لیکن اگر آپ واپس اب اس ادارے پہ آ جائیں، میں یہ نہیں سمجھتا کہ ابھی بیٹھ کے آپ یہ کہیں کہ جی یہ ذمہ دار ہیں یہ ذمہ دار ہیں. یہ ایک سلسلہ ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی بے تحاشا اس ادارے کو نقصان ہوا. اب حکومت وقت کو آپ نے دیکھ لیا جی اس میں آگے سے ان کا کیا ایکشن تھا. پرویز مشرف کے دور میں بھی پی آئی اے پہ اور پی آئی اے کی قیادت پہ کیا الزامات نہیں لگے. اب 2016 میں بہت کچھ ہو گیا. آپ اس پٹری سے اب اتر جائیں جو پوری دنیا میں اب یہ ایک مثال بن گیا اور وہ تبھی ہوگا کہ ایک تو آپ کے اینکر تھوڑا سا صبر و تحمل کا ذرا اظہار کریں، بیٹھیں انتظار کریں رپورٹ کیا کہتی ہے اور اس رپورٹ کے بعد کوئی احتساب ہو. یہ نہیں کہ جی جو پائلٹ ہے پائلٹ ہی ذمہ دار ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سزا کسی کو نہیں ہوگی. اوپینین اور را انفارمیشن آپ اپنے ویور کو اگر پرووائڈ کر رہے ہیں تو آپ ایک انیتھیکل کام کریں. تو یہ آپ اپنے صحافی بھائیوں کو کہیں نا ذرا. میں تو یار اور آپ اپنے ایڈیٹر کو کہیں. یہ جو سارے ایڈیٹر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ مزید مسالہ ڈال لگا. میں جن اداروں میں کام کرتا رہا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے، میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ میں ایسے اداروں میں کام کرتا رہا ہوں جہاں ایڈیٹوریل کنٹرول ہے اور ملٹیپل ہینڈ سے گزر کے سٹوری پبلش ہوتی ہے. میں ایسے اداروں میں کام کرتا رہا ہوں. تو آپ ہر ایک 6 ہینڈ 7 ہینڈ سے گزر کے سٹوری پبلش ہوتی ہے اور کویسچننگ ہوتی ہے، کراس کویسچننگ ہوتی ہے. اور میں ایسے لگتا ہے جیسے مجھے سٹوری دینے کے بعد میں انٹیروگیٹ ہو رہا ہوں. تو آپ کہہ رہے ہیں 25 سال میں آپ کے جتنے بھی ایڈیٹر تھے وہ سب کویسچننگ، میں سب کے بارے میں نہیں کہوں گا لیکن میں کچھ کے بارے میں کہوں گا کہ انہوں نے بہت ایتھیکل کام. اکثریت کے بارے میں کہیں؟ میں اکثریت کے بارے میں. چلیں اگر ہم واپس اسی نصرت جاوید صاحب کی بات پہ آ جائیں کہ ٹیلی ویژن اینکرز کو بھی ان کچھ بری خبر سنانے کے کچھ آداب سیکھنے چاہیے. اگلے حصے میں بات کریں گے کراچی کی اور عزیزہ میں رینجرز اور متحدہ قومی موومنٹ لنڈن کا پھر آمنا سامنا ہوا. کیا ہم ماضی کے تلخ تجربوں سے نہیں سیکھ پائے؟ رہیے گا ہمارے ساتھ.
ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہوگی کراچی کی. عزیز آباد میں پھر کشیدگی. ایم کیو ایم لنڈن کے کچھ کارکن پھر گرفتار. جناب یہ پھر میں نے آپ نے دیکھا ہوگا لفظ کئی بار استعمال کیا کہ کیا ہم ماضی کے جو تلخ تجربے ہیں ان سے ہم نہیں سیکھ پاتے. یہ جو اب پھر سے آمنا سامنا ہو رہا ہے, یہ ڈسٹربنسز ہو رہی ہیں. ہم پہلے سیگمنٹ میں یہ بات ڈسکس کر کے بیٹھے ہیں. آپ نے جی وہی جوڈیشل آرڈرز کے ذریعے, آپ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے, لاٹھی کے ذریعے, بندوق کے ذریعے آپ پاپولر پالیٹکس کو ختم نہیں کرتے. خیر میں جوڈیشل آرڈر دیکھیں, جوڈیشل آرڈر جو کہتا ہے اس پر عمل بھی کرنا چاہیے. میں اتفاق کرتا ہوں باقی جملے کے ساتھ. یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ عمل نہیں کرنا چاہیے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری کو پولیٹیکل کوسچنز ڈیسائیڈ نہیں کرنے چاہیے. مطلب جوڈیشری کو یہ ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے کراچی میں تو نہیں ہو رہی نا ایم کیو ایم لنڈن کو پالیٹکس کرنے کی اجازت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. یہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے. ایم کیو ایم لنڈن جو ہے, اگر آپ ایگزیکٹو آرڈر ایک پاس کر دیں کہ جی ایم کیو ایم لنڈن کو ہم پالیٹکس نہیں کرنے دیں گے, وہ بین ہو گئی, ایم کیو ایم کی لنڈن کی پالیٹکس نہیں ختم ہو جائے گی کراچی سے. میں سمجھتا ہوں اگر آپ متحدہ جو جماعت ہے, اگر اس کو جو بھی اور کراچی کے بھی جو رہنے والے اگر آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ جی متحدہ کا جو ووٹ ہے وہ کہیں نہیں جانے والا. اب آپ نے اس پہ ایگزیکٹو آرڈر بھی لاگو کرنا ہے, اگر آپ نے لاٹھی چارج بھی اس پہ کرنا ہے, وہ اس پہ کچھ نہیں ہونے والا. اور وہ کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ جو کراچی کا شہری ہے اس کی کوئی بات نہیں کی جاتی, نہ اس مرکز میں نہ آپ کے جو باقی جو کچھ سینٹر ہیں جس میں صبح سے شام انٹیلیجنسیا کی گفتگو چلتی رہتی ہے. کراچی اسٹیک ہولڈر اس میں حاضر نہیں ہوتا, اس کی پریزنس اس میں نہیں ہوتی. مجھے تو کراچی کی پالیٹکس میں صرف اتنا دیکھنا ہے کہ جو 2018 کے انتخابات آنے والے ہیں اس سے پہلے کیا ایم کیو ایم کے انٹرنل جو فیکشنز لڑ رہے ہیں آپس میں, یہ کوئی معاملہ طے کر لیں گے اور ایک ہو جائیں گے, یا ایک ونر ایمرج کرے گا ان میں سے. ٹھیک ہے, ایک ونر ایمرج کرے گا, جو بھی ونر ایمرج کرے گا وہ 2018 کے انتخابات میں کراچی کو جیت جائے گا. لیکن یہ جو بات ہو رہی ہے کہ اب ایم کیو ایم لنڈن نے جو دکھایا کچھ ایک شو آف اسٹرینگتھ دکھایا, ابھی مکہ چوک بھی آیا, اب ان کو گرفتار بھی کیا گیا, تو اب لوگ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی ایم کیو ایم لنڈن میں ابھی بھی اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے. لیکن آپ کو جو دیکھنے کو جو مثال ملتی ہے, اگر آپ جماعت اسلامی کو دیکھ لیں, مانسیرا میں جو ان کا ہوتا ہے اس میں اس جلسے میں کتنے زیادہ لوگ آتے ہیں, لیکن وہ پھر ووٹوں میں ٹرانسلیٹ نہیں ہوتا. ابھی شاید پھر بھی آپ کو انتظار کرنا ہوگا 2018 تک. جماعت اسلامی کا فرق بتا رہا ہوں میں آپ کو. میں جماعت اسلامی میں اور ایم کیو ایم میں فرق بتا دیتا ہوں. یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ اس میں اس شاید اینڈ پہ سملیرٹیز ہیں, میں بس یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو شاید 2018 تک انتظار کرنا ہوگا کہ یہ جو سب ایک تحریک چلی, رینجز کا آپریشن بھی ہوا, کہ اس پہ ایم کیو ایم لنڈن اسپیسیفکلی ایم کیو ایم لنڈن خصوصی طور پہ ان کے ووٹ بینک پہ فرق پڑا ہے کہ نہیں پڑا. اس سے پہلے کچھ کہنا شاید پریمیچور ہوگا. میرا خیال ہے ایم پاکستان جو ہے نا, ووٹوں کے حوالے سے بہت ہی چھوٹا چنک نکال پائے گی اور رہے گی متحدہ پاکستان. مجھے سوال کا جواب جو چاہیے, جو مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھنا ہے, وہ یہ دیکھنا ہے کہ کیا پاکستانی ریاستی مشینری ایم کیو ایم لنڈن کو کراچی میں پالیٹکس کرنے کی اجازت دے گی یا نہیں دے گی. اور آج کا واقعہ جو ہے نا وہ ایک انڈیکیٹر ہے, ایسا لگتا ہے کہ ان کو اجازت نہیں ملے گی. چلیں, اور میں چاہوں گا جب آپ نے ریاست کی بات کی کہ ریاست پاکستان اس سے پہلے کہ وہ سوچے کہ ہم متحدہ لنڈن کو یہ اجازت دیں کہ نہ اجازت دیں, وہ وجوہات جو اب جب آپ سامنے رکھتے ہیں تو متحدہ کا باہر کارکن جا کے ان کو ووٹ دیتا ہے, آپ پہلے ان وجوہات کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس میں کوٹا سسٹم بھی ہے, اس میں احساس محرومیت بھی ہے, اس میں کئی وجوہات ہیں جو آپ پچھلے 20, 30, 40 سال سے سنتے آ رہے ہیں. جب تک ان کا حل نہیں ہوگا تو یہ بیٹھ کے سوچنا کہ جی ہم متحدہ لنڈن کو اجازت دیں یا نہ دیں, اس بات پہ پھر میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ آپ ایگزیکٹو آرڈرز کے ذریعے وہ مسائل نہیں حل کر پائیں گے. جب ایم کیو ایم لنڈن کو اجازت نہیں ملے گی پالیٹکس کرنے کی, پھر جگہ بنے گی ایم کیو ایم پاکستان کی. پھر جس طرح وہ پی ایم ایل این کے جیت جاتے تھے, 1993 میں جیتے تھے کراچی سے, پیپلز پارٹی کے جیت گئے تھے, تو اس طرح وہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ بھی جیت جائیں گے اسی طرح, کم ووٹ لے کے, ٹرن آؤٹ بہت کم آئے گا اور وہ جیت جائیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ جو بات ہو رہی ہے کراچی میں, ہم لوگوں کی جو بات ہوتی رہتی ہے, جو
پولیٹیکل اینالسٹ بھی ہیں, جو جرنلسٹ بھی ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ ووٹ بینک زیادہ جو ہے نا وہ الطاف حسین کے ساتھ ہی جائے گا. ٹھیک, لیکن جب آپ یہ بات کرتے ہیں وہ اس وجہ اب اس کو اجازت ملتی ہے پالیٹکس میں, وہ اور بات ہے, لیکن اس بات پہ ضرور افسوس ہوتا ہے کہ اگر آپ پنجاب میں یہ جو دو بڑی جماعتیں اب لڑ رہی ہیں, تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز, جب وہ کراچی کی طرف آتے ہیں تو جس حد تک ان کی پارٹی مشینری میں ایک غفلت کا عالم ہے کہ کراچی کا ووٹر کیا سوچ رہا ہے, نیگلیجنس کا عالم ہے کہ اور نا اہلی کا عالم ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے کراچی کو اتنے نیچ سطح پہ رکھا ہوا ہے. خیر, ایک چھوٹا سا میں بات کر دوں کہ جب آپ پاپولر لیڈرز پہ الزام لگاتے ہیں نا, بے نظیر پہ الزام لگا کہ یہ ویسٹ کے ساتھ بڑی وہ ہے, اور یا الطاف حسین پہ لگا کہ وہ غیر ملکی کسی ایجنسی کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں, تو آپ جو ہے نا ریورس لیجٹمیسی دے رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, لیکن اس کے بھی کچھ میں کہوں گا, جب آپ عمران خان پہ یہ الزام لگا رہے تھے نا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے, تو آپ یہودیوں کو ایک ریورس لیجٹمیسی پاکستانی سوسائٹی میں دے رہے ہوتے ہیں. یہودی کہاں سے آ گئے جناب؟ کہتے ہیں نا مولانا فضل الرحمان صاحب الزام لگاتے ہیں عمران خان صاحب پہ. عمران خان کی پاپولیرٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. چلیں, اب عمران خان پاپولر ہے, وہ پاپولر رہے گا. چلیں, اب خیر یہ تھوڑا سا بالکل ہی ہم ہٹ گئے اور تھوڑا سا کراچی سے شاید دور ہو گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جناب ایسے ہی اوور جا رہا ہے, بلکہ وہ ریورس لیجٹمیسی آپ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں. چلیں, امید یہی ہے کہ آپ جو کراچی کے ووٹر کے کچھ بنیادی مسائل ہیں ان کو حل کریں, اور یہ کہنا کہ جی کس جماعت کو اجازت دینی ہے نہیں دینی چاہیے, اس سے آپ پیچھے ہٹ جائیں. اور یہ بھی امید ہے کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا. مجھے اور عمر فاروق صاحب کو اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے, اور کل تک اجازت دیں. خدا حافظ.